السلام علیکم ایوری ون، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ جو 3 جنوری 2021 کو ثانیہ ہوا مچھ میں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے کچھ سوالات ہیں جو میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں یا آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ جو ثانیہ ہوا، یہ انسانی ذہن کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے، سوال کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ آج کے اس جدید دور میں بھی کیا اس طرح کے انسانی شکل میں درندے موجود ہیں جو انسانیت کے نام پہ نہ صرف دبا، نہ صرف کلام، بلکہ ایک کالی کی طرح ہے جو اتنی بے رحمی سے کسی کا قتل کر سکتے ہو۔ کیا آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں؟ اور اگر موجود ہیں تو کیا سوچ کے انہوں نے یہ کام سر انجام دیا ہوگا؟ کیونکہ یہ تو صاف ہے کہ یہ کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی، کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ الگ الگ فیملیوں سے بلانگ کرتے تھے۔ ذاتی دشمنی تو نہیں تھی، پھر یہ کیا تھا؟ فرقہ واریت یا مذہب کے نام پہ کیا گیا ہوا ایک وحشت ناک عمل؟ لیکن پھر سوال ذہن میں آتا ہے کہ جو اتنی بے رحمی سے کسی غریب کا جو 2 پیسے کی حلال کی روٹی کمانا چاہتا ہے، اتنی دور اپنے گھر سے ہو، اس طرح کی کسی انسان پہ کس طرح سے یہ ظلم کر سکتا ہے؟ سوال آتا ہے ذہن میں۔ بہت سے لوگوں نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا ہوگا، مگر کسی نے سوشل میڈیا پہ آ کے شاید یہ سوال نہیں پوچھا کہ کیا اس طرح کا انسان کہلانے کے لائق ہے؟ یا جس بندے نے بھی یہ کیا ہو، جس گروہ نے بھی یہ کیا ہو، اگر وہ یہ ویڈیو دیکھے، میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ کہلانے کے لائق تو آپ ہو نہیں، میرا تم سے یہ سوال ہے کہ کیا تم انسان کہلانے کے لائق ہو؟ کہ تم خود کو انسان سمجھتے ہو؟ بیکاز یہ انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت تو کا جانور بھی یہ نہیں کریں گے، کوئی غلیظ جانور بھی یہ نہیں کرے گا۔ پھر سوال آتا ہے کہ جس بھی انسان نے کیا ہو، جس بھی گروہ نے یہ کیا ہو، کیا اس کا کسی بھی، اگر ہم بول رہے ہیں کہ یہ فرقہ یا مذہب کی وجہ سے کیا گیا ہوا عمل ہے یا کسی کے فرقے کی وجہ سے اس کو اس طرح سے شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر یہ سوال آتا ہے کہ جس بندے نے، جس گروہ نے یہ کیا، کیا اس کا کیا فرقہ ہے؟ وہ کس فرقے سے بلانگ کرتا ہے؟ وہ کس مذہب سے بلانگ کرتا ہے؟ کیونکہ یہ تو صاف بات ہے کہ وہ اسلام سے تو بالکل بھی تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ اسلام سے ہی کیوں، وہ دنیا کی کسی بھی مذہب یا فرقے سے تعلق نہیں رکھ سکتا ایسا بندہ کسی بھی مذہب یا فرقے سے تعلق، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی فرقہ یا مذہب ایسا نہیں ہے جو اس طرح کی وحشیانہ حرکت کو ترجیح دے یا اس کی حمایت کرے۔ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے وہ بدھزم، کچھ بھی ہو، کوئی بھی مذہب اس طرح کی وحشیانہ حرکت کو ترجیح نہیں دے سکتا، حمایت نہیں کر سکتا اس طرح کی کسی بھی حرکت کی۔ پھر ضمیر یہ سوال کرتا ہے کہ یہ مسئلہ کیا صرف ان کا ہے جو شہید ہوئے؟ یہ مسئلہ صرف ان کا ہے جو یتیم ہوئے اس ثانیہ سے؟ یہ مسئلہ کیا صرف ان بیویوں کا ہے جو بیوہ ہوئے اس ثانیہ کی وجہ سے، یا ان بہنوں کا ہے جن کے سر سے ان کا سہارا چھین لیا گیا ہو؟ یا پھر یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے جن کی مذہب کی شناخت ان کے ہزارہ ہونے سے کی جا سکتی ہے؟ کیا صرف یہ ان کا مسئلہ ہے؟ ذہنی سوالات تو کچھ اور تھے جو میں نے پوچھ لیے، یہ ضمیری سوال ہے جو میرا ضمیر مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا یہ صرف ان کا مسئلہ ہے؟ کیا یہ صرف کسی ایک ٹرائب، کسی ایک قوم، کسی ایک مذہب کا مسئلہ ہے جو صرف ان کا مسئلہ ہے جو آج دھرنے میں اکیلے کسی ساز
یا سرمایہ یا کسی سہارے کے بغیر دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف یہ ان کا مسئلہ ہے. کیونکہ میرے نزدیک یہ کسی ایک ٹرائب کا، کسی ایک مذہب کا، کسی ایک کنبے کا، کسی ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہر اس انسان کا مسئلہ ہے جو انسان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. یہ ہر اس انسان کا مسئلہ ہے جو خود کو انسان کہتا ہے. یہ ہر اس مزدور کا مسئلہ ہے جو اپنے گھر، اپنے بیوی بچوں کو گھر پہ چھوڑ کر 2 روپے کی حلال کمائی کرنے نکلتا ہے. یہ ہر اس انسان کا مسئلہ ہے جن کے آگے پیچھے اور کوئی نہیں ہوتا، جن کے بچوں کے لیے، جن کے گھر والوں کے لیے ان کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہوتا. یہ کسی ایک مذہب کا مسئلہ نہیں، یہ ہر اس مذہب کا مسئلہ ہے جو ظلم کے خلاف بولتا ہے، جو ظلم کے خلاف ہے. یہ صرف ہزارہ یا اہل تشیع کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ پورے مسلمانوں کا مسئلہ ہے. کیونکہ آج اگر اہل تشیع ہے، اگر ہزارہ ٹرائب ہے اس مقام پہ، تو خدا نخواستہ کل کو پنجابی، کل کو بلوچ، پٹھان، گلگتی، سندھی، سرائکی، کوئی بھی ہو سکتا ہے اس جگہ پہ، اس مقام پہ. کل کو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جس نے بھی یہ کیا ہے ان کا تو کوئی مذہب ہے ہی نہیں، ان کا تو کوئی فرقہ ہے ہی نہیں، وہ تو انسان بھی کہلانے کے لائق نہیں ہے. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آج اگر انہوں نے ہزارہ ٹرائب پہ، آج اگر انہوں نے اہل تشیع پہ حملہ کیا ہے تو کل کیا وہ آپ پہ نہیں کر سکتے حملہ؟ ضمیر یہ سوال پوچھتی ہے، ذہن یہ سوال کرتا ہے. کیا آپ کو یہ سوال نہیں ستاتا؟ پھر ایک سوال آتا ہے کہ اگر یہ سب کا مسئلہ ہے تو ہم کب تک چپ بیٹھیں گے؟ کب تک یہ ظلم سہتے رہیں گے؟ میرا ذہن تو مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ میں کیا کروں، میں کر کیا سکتی ہوں. کل رات پوری رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی یہ سوچ کے کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہی، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. جو لوگ چپ ہے آج، وہ کیا سوچ کے چپ ہے؟ اگر یہ آج جو اہل تشیع یا ہزاروں کے ساتھ ہوا ہے، کل کو یہ اگر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، کل کسی اور ٹرائب کے ساتھ ہوتا ہے، کل کسی اور فرقے کے ساتھ ہوتا ہے، تو کیا تب بھی آپ چپ بیٹھیں گے؟ تب بھی آپ آواز نہیں اٹھائیں گے؟ تب بھی آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ اگر آپ چپ ہے تو کیوں چپ ہے؟ اس لیے کہ صرف 11 بندے تھے، صرف 11 افراد تھے. کیا تب آپ آواز تب اٹھائیں گے جب کوئی بڑے اسکیل پہ تباہی ہوگی؟ آپ آواز تب اٹھائیں گے جب کشمیر کی طرح، فلسطین اور شام کی طرح نسل کشی کرنا شروع کریں گے یہ لوگ؟ کیا تب آپ آواز اٹھائیں گے؟ پھر ذہن میں سوال آتا ہے ان سیلیبریٹیز سے، ان سوشل میڈیا پہ فیمس لوگوں سے، کہ جب بات آتی ہے کشمیر سے یکجہتی کی، میں ان کے خلاف نہیں بول رہی، آپ اچھا کرتے ہیں، آپ ان کے خلاف بولتے ہیں، ظلم کے خلاف بولتے ہیں، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ آپ اس ظلم کے خلاف نہیں بولیں گے؟ آپ کے پاس پاور ہے. آج آپ کی ٹویٹس، آپ کے ٹرینڈز، آپ کی ویڈیوز، آپ کی آواز کہاں ہے؟ because I'm not seeing anything on social media سوائے ان کے جو اس ٹرائب سے یا اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، سوائے ان کے تو کسی نے بھی، کسی سیلیبریٹی نے، کسی سوشل میڈیا پرسن نے، کسی پولیٹیکل اس نے کچھ نہیں بولا. بس اپنے کیا بولتے ہیں اس کو، اظہار یکجہتی کے علاوہ تو کسی نے کوئی اظہار غصہ یا کوئی اور وہ تو نہیں کیا. تو کب آپ بولیں گے اس کے خلاف؟ کب آپ آواز اٹھائیں گے اس کے خلاف؟ سوال یہ اٹھتا ہے ذہن میں. آپ چپ رہ کر کس چیز کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ اپنے کمزور ہونے کا، اپنی بزدلی کا. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ کھڑے ہوں گے تو کوئی بھی زمینی طاقت ہمیں نہیں ہلا سکتی، کوئی بھی زمینی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر ہم ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اب پھر ایک بات ذہن میں اٹھتی ہے کہ یورپین کنٹریز میں جو جارج فلوئڈ تھا، میرے خیال سے اس کو نسل اور رنگ کی بنا پہ قتل کیا گیا تھا نا، اور اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی تھے جن کو نسل اور رنگ کے بنا پہ قتل کیا گیا تھا.
اس کے خلاف تو پوری دنیا کھڑی ہو گئی. اس کے خلاف آپ نے دیکھا ہی ہوگا سوشل میڈیا پہ سارے ایکٹر سارے ایکٹریسز، چاہے پوری دنیا کی، چاہے وہ اس مذہب سے تعلق رکھتے تھے نہیں رکھتے تھے، ان سب نے ٹرینڈ بنایا بلیک لائفز میٹر، ایوری لائف میٹر. سب انہوں نے ہر کلر کے لیے وہ اپنا محبت، اپنا غصہ اپنا دکھایا کہ ہم اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے، ہم اس چیز کے خلاف ہیں. اور میرے خیال سے بہت سی کنٹریز اس پینیڈیمک کے حالات میں بھی باہر نکلی اور جگہ جگہ انہوں نے دھرنے دیا اور پروٹیسٹ کیا اس کے خلاف، اس چیز کے خلاف. پھر ذہن میں آتا ہے کہ کیا وہ ہم سے بہتر ہے؟ کیونکہ اسلام میں تو یہی کہتے ہیں نا کہ صرف ظلم کرنے والا گنہگار نہیں ہوتا، ظلم کو سہنے والا اور اس کے خلاف چپ رہنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے. تو آپ سوچئے کہ کیا وہ ہم سے بہتر ہے؟ کیا وہ ہماری تعلیمات، ہماری اسلامی تعلیمات ہم سے بہتر جانتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر آپ رہیے چپ، نہ اٹھائیے آواز. کس کو کیا فرق پڑے گا؟ آج 11 لوگ مرے، کل 20 لوگ اور مر جائیں گے اور شہید ہو جائیں گے. کس کا کیا جائے گا؟ آپ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں سکون سے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں، میں صرف آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ان سوالات کے جوابات آپ خود ڈھونڈیے کہ کیا آپ انسان کہلانے کے لائق ہو؟ کیا آپ اس ظلم میں برابر کے شریک نہیں اگر آپ چپ رہتے ہیں؟ اب ان سوالات کے جوابات آپ خود ڈھونڈیے اور خود سے کریں، اپنی ضمیر سے ان سوالات کے جواب ڈھونڈیے. تو میرا تو اتنا ہی، میرے اتنے سوالات تھے آپ سے اور ان سب سے جو اس ظلم کے خلاف چھپ بیٹھے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں. سو دیٹ واز آل. ابھی آپ یہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں یا میرے ورڈز شیئر کرتے ہیں یا اپنے سوالات شیئر کرتے ہیں یا کوئی ٹرینڈ یا ٹویٹ بناتے ہیں تو پلیز مجھے ٹیگ کیجیے گا، کیونکہ میں اس مہم کا حصہ بننا چاہوں گی ضرور. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. اللہ حافظ. ناصر.